خوش آمدید۔ اچھا، کبھی سوچا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دو لوگ بالکل ایک ہی کام کریں لیکن ان کے نتائج میں زمین آسمان کا فرق ہو؟ آج ہم اسی پوشیدہ انجن کے بارے میں بات کریں گے جو اصل میں ہمارے ہر عمل کو چلاتا ہے اور اس کی قیمت طے کرتا ہے۔ تو اسی سوال کو تھوڑا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ ایک جیسا دکھنے والا عمل جب حقیقت کے ترازو پر تلتا ہے تو اس کا وزن بالکل الگ ہو؟ اس کا جواب ایک بہت ہی زبردست اصول میں چھپا ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے تاریخ کے ایک بہت ہی اہم موڑ سے۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ سے مدینے کی طرف وہ عظیم ہجرت ہو رہی تھی، ایک ایسا دور جب لوگ اپنا سب کچھ، اپنا گھر بار، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ایک نئے مستقبل کے لیے نکل رہے تھے۔ اب دیکھیں، ان ہجرت کرنے والوں میں دو لوگوں کی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ دونوں نے ایک ہی مشکل سفر شروع کیا، راستہ بھی ایک، منزل بھی ایک، لیکن ان کے دلوں میں جو وجہ تھی، جو مقصد تھا، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک شخص یہ سارا سفر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کر رہا تھا، جبکہ دوسرا شخص اس نے یہ ساری تکلیف اس لیے اٹھائی کیونکہ وہ ایک خاص عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب باہر سے دیکھنے میں تو دونوں کے کام میں کوئی فرق نہیں تھا، ہے نا؟ دونوں ہی تو مہاجر تھے، لیکن ان کے اندر، ان کے دلوں میں ایک بہت بڑی خلیج تھی۔ بس ایک اندرونی ارادے نے ایک کے سفر کو عبادت بنا دیا اور دوسرے کے سفر کو صرف ایک دنیاوی مقصد تک ہی محدود رکھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان دو سفروں کا فیصلہ پھر کیسے ہوگا؟ یہیں پر وہ طاقتور اصول سامنے آتا ہے جو اس پوری گتھی کو سلجھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اعمال کی اصل قیمت کیا ہے۔ اور وہ اصول اس ایک جملے میں ہے: اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ یہ ایک انقلابی بیان ہے، یہ پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ اس ایک جملے میں ایک ابدی سچائی چھپی ہے کہ کسی بھی کام کی قیمت اس کے دکھنے پر نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپے ارادے پر ہے۔ عربی زبان میں اسی چیز کو نیت کہتے ہیں، مطلب دل کا ارادہ۔ یہ ہمارے ہر کام کے پیچھے کی وہ خاموش کیوں ہے، وہی وائے۔ یہی تو وہ پوشیدہ انجن ہے جو یا تو ہمارے کاموں کو آسمان پہ پہنچا دیتا ہے یا پھر بالکل بے وقت کر دیتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اصول ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے، کیسے ہمارے اعمال اور ان کے نتیجوں پر اثر ڈالتا ہے، کیونکہ آخر میں سارا وزن نیت کا ہی ہے۔ یہاں انصاف کا ایک بالکل کامل نظام نظر آتا ہے، مطلب کسی کو اس سے ایک ذرہ کم یا زیادہ نہیں ملتا جس کا اس نے ارادہ کیا ہو۔ جو اجر ہے وہ دل کے مقصد کے بالکل مطابق ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ ہر عمل کو اس کی اصل قیمت پر ہی پرکھا جائے گا۔ چلیں ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص خیرات کرتا ہے لیکن اس لیے کہ سب اسے دیکھیں، اس کی واہ واہ ہو، تعریف ہو، اور ایک دوسرا شخص ہے جو چھپ کر خاموشی سے دیتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب دیکھیں، کام تو ایک ہی ہے، دونوں نے پیسے خرچ کیے، لیکن پہلے کو کیا ملے گا؟ بس لوگوں کی کچھ دن کی تعریف، اور دوسرے کو اسے اللہ کی طرف سے وہ اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور بالکل یہی اصول ہماری عبادتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ بھائی لوگ دیکھیں اور کہیں کہ کتنا نیک ہے، تو اس کا انعام بس اسی دنیا میں لوگوں کی تعریف کی صورت میں مل جائے گا۔ لیکن جو کوئی سچے دل سے صرف اپنے رب کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، عمل ایک ہی ہے لیکن نتیجے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اور پتہ ہے اس اصول کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ یہ صرف نماز روزے جیسی بڑی عبادتوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری بالکل عام روزمرہ کی زندگی کو بھی مبادت کا درجہ دے سکتا ہے۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ بہت ہی آسان ہے، بس یہ 3 سٹیپس دیکھیں۔ پہلا، عمل، مثال کے طور پر کوئی اپنی نوکری کر رہا ہے۔ دوسرا، نیت، یعنی دل میں ارادہ ہے کہ حلال روزی کمانی ہے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور تیسرا نتیجہ، وہ جو عام سی نوکری تھی وہ اب ایک عبادت بن گئی جس پر اجر بھی ملے گا۔ سوچیں ذرا، ہمارا کھانا، ہمارا سونا، پڑھائی کرنا، کسی کی مدد کر دینا، یہ سارے عام سے کام ایک اچھی نیت کے ساتھ عبادت بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی کھانا اس نیت سے کھائے کہ جسم میں طاقت آئے گی تو اچھے کام کروں گا، تو اس کا وہ کھانا کھانا بھی نیکی بن جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اتنے بڑے سمندر میں اس ایک اصول کا، اس ایک حدیث کا آخر وزن کتنا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء نے اس کی گہرائی کو مانا ہے۔
امام شافعی جیسے عظیم عالم کہتے ہیں کہ یہ ایک تعلیم اسلامی قانون اور اخلاقیات کے 70 سے زیادہ ابواب میں پائی جاتی ہے۔ مطلب یہ کتنا وسیع ہے، اس کا اندازہ لگائیں۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کچھ علماء تو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے اسلام کا 1/3 1/3 اسی ایک حدیث کے گرد گھومتا ہے۔ سوچیں یہ کتنی گہری بات ہے کہ اسلام کی پوری بنیاد کا 1/3 حصہ صرف نیت پر ہے۔ اسے اس طرح سے دیکھیں، اگر ہم اسلام کی ساری تعلیمات کو ایک دائرے کی شکل میں دیکھیں تو اس کا پورا 1/3 حصہ یعنی 33% صرف اور صرف نیت کے اس اصول پر مشتمل ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ کانسیپٹ کتنا بنیادی، کتنا مرکزی ہے۔ تو آخر میں اس ساری بات کا خلاصہ اس ایک مساوات میں ہو سکتا ہے۔ اگر نیت خالص ہو، سچی ہو، تو ایک چھوٹا سا معمولی سا عمل بھی اجر میں پہاڑ جتنا بھاری ہو سکتا ہے، اور اگر نیت میں کھوٹ آ جائے تو پہاڑوں جیسے بڑے بڑے اعمال بھی دھول کے ذروں کی طرح ہوا میں اڑ جاتے ہیں، بالکل بے وزن۔ تو آخر میں ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ جو بھی اگلا کام ہم کرنے والے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے ہماری اصل کیوں کیا ہے، ہماری وجہ کیا ہے، کیونکہ سارا کھیل اسی ایک وجہ کا ہے۔